عمران ریاض بھائی مسنگ تھے, لاپتہ تھے, اس وقت حامد میر صاحب نے یہ بڑا ظرف کا مظاہرہ کیا تھا. میں اس وقت بھی تعریف کی تھی, میں آج پھر اس کو رپیٹ کروں گی کہ عمران ریاض بھائی سے حامد میر صاحب کی بہت نظریاتی لڑائی تھی, ٹویٹر پہ بھی نوک جھوک جاری رہتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جب عمران ریاض بھائی لاپتہ ہو گئے تو حامد میر صاحب نے ان کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے منسٹرز کے سامنے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی کہ بندہ کدھر ہے, بندہ پروڈیوس کریں آپ, یہ بالکل ظلم ہے کہ آپ کسی کو لاپتہ کر دیں. تو حامد میر صاحب نے اس وقت یہ ظرف کا مظاہرہ کیا, اور آج اسی طرح کا ظرف کا مظاہرہ عمران ریاض بھائی نے کیا, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ حامد میر سے جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن کسی سے اس کی آزادی اظہار رائے کی جو اس کی رائٹ ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا, اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو یہ بڑی اچھی بات. اور اگر یہی چیز ہر ادارے میں آ جائے, دیکھیں عدلیہ بھی اب اسی چیز کی طرف آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہے کہ جج صاحبان کو اگر کوئی دھمکی لگاتا ہے, مداخلت کرتا ہے, اگر سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو کر یہ پیغام دیں کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, اور ہم سب اس کے اوپر بالکل ہماری زیرو ٹالرنس ہے. یہی بات اگر میڈیا کرے, یہی بات اگر بیوروکریسی کرے, تو مداخلت کیسے ہوگی؟ مداخلت یہ تو نہیں ہوتی کہ ہر جگہ ڈائریکٹ وہ خود گھس آتا ہے کوئی, آپ ہی کے اندر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے نا, تو پھر مداخلت ہوتی ہے. تو جب ایک کھڑا ہو, جب دو کھڑے ہوں, جب چار کھڑے ہوں, جب پورا ادارہ کھڑا ہو, تو پھر آٹومیٹکلی راستہ رکنا شروع ہو جائے گا. سویلین سپرمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ جی میں بات نہیں کروں گا, وہ ڈیل نہیں کرے گا, تو سویلین سپرمیسی ہو گئی. کھڑا ایک ہی بندہ ہوتا ہے ہمیشہ سب سے پہلے, اور وہ کھڑا ہے وہ تو, لیکن آہستہ 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 وہ ایک پورا نظریہ ہے جو آپ کے ہر ادارے میں جب تک پریویل نہیں کرے گا, جب تک ہر ادارہ اپنے طور پر کھڑا نہیں ہوگا. کل کوئی الیکشن کمیشن بھی گیا, ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے, جو ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے ہم اس کے مطابق کام کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کو دباؤ ڈالنے کے لیے, ان کے بندے اٹھانے کے لیے, ان پہ مقدمات بنانے کے لیے جن اداروں سے رابطہ کیا جائے گا, آگے سے وہ ادارے کھڑے ہو جائیں. پولیس کہے کہ بھائی ہم نہیں کسی کو ناجائز اٹھاتے, ہم نہیں کسی پہ غلط ایف آئی آر بناتے, ہم نہیں کسی پہ غلط مقدمات بناتے. پھر کیا ہوگا؟ پولیس کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے اگر سیاستدانوں کو استعمال کیا جائے کہ بھئی یہ پولیس والے بات نہیں مان رہے, تو سیاستدان کھڑے ہو جائیں کہ ناجائز بات نہیں ہونی چاہیے. نظریاتی اختلافات, سیاسی جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑے جو مرضی کریں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ناجائز اس طرح سے وکٹمائزیشن کی جائے. تو جب ہر کوئی اپنے طور پر ایسے کھڑا ہوگا تو وہ کس کو استعمال کر کے مداخلت کریں گے؟ یہ ہے اصل چیز بنیادی. تو مجھے یہ بہت اچھی اور خوشائند بات لگی. چند ایک ڈاؤٹس کے علاوہ, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے, ان کے علاوہ باقی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی جلدی سے یہ ریئلائزیشن آئے گی. میں یہ اس وقت بھی دیکھ رہی تھی کہ اسد طور صاحب پی ٹی آئی کے ہمیشہ ناقد رہے ہیں. اب انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے, اگر وہ صحیح نہیں چاہ رہے تو انہوں نے چیف جسٹس پہ بھی تنقید کی, اور جب وہ جیل میں تھے تو پی ٹی آئی والے بھی ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے. اسی طریقے سے آج حامد میر صاحب جو پی ٹی آئی کے ناقد رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرے گا تو اس بات پہ پی ٹی آئی والے بھی آواز اٹھائیں گے کہ حامد میر صحافی ہے, اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہی ہمیں چیز چاہیے. نظریاتی اختلافات اپنی جگہ, لیکن اصول پہ سمجھوتا نہیں. چند ایک ڈاؤٹس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر یہ ریئلائزیشن آگے بڑھتی ہے تو مداخلت کا راستہ خود بخود رکے گا, اور یہی سب سے بڑی امید کی کرن ہوگی. اب جی آپ کو میں بتاؤں کہ گندم خریداری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے جو یہ سارا آپ نے دیکھا ہے کارنامہ جو کرائسس سے کریٹ کیا گیا ہے, کسان پریشان ہے, میں نے آپ کو بار بار اس پہ رپورٹ کیا ہے. اب کسانوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دینے کا اعلان کیا پنجاب اسمبلی کے سامنے 29 اپریل کو, اور جیسے ہی ان کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے اس کے بعد سے کسانوں کے اوپر بھی انہوں نے چھاپے اور پکڑ دھکڑ مار دھار کا سلسلہ شروع کر دیا. مختلف جگہوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسانوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک اور افسوسناک امر ہے کہ یعنی آپ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. پہلے آپ ان کا معاشی استحصال کر رہے ہیں, اور جب وہ اس کے اوپر اپنی حق کی بات کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, احتجاج کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ان کے اوپر ڈنڈا سوٹا چلا رہے ہیں. تو یہ مریم نواز کو اور آتا ہی کیا ہے؟ یہ خاتون جو ویسے ہی دماغی طور پر ایک انتقام سے بھری ہوئی خاتون ہے, جس کے پاس نہ کوئی ویژن ہے اور نہ ہی کوئی فیصلہ سازی کا اختیار ہے, آ کے صوبے کا ستیہ ناش پھیر رہی ہیں اور اوپر سے کسانوں کا جس طرح سے استحصال کر رہی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خاموش رہیں؟ لیکن یہاں پر وہی پی ٹی آئی کے کارکنوں والا سلوک کسانوں کے ساتھ بھی شروع کر دیا انہوں نے کہ ان کی بادشاہت میں, مہارانی کی بادشاہت میں کوئی احتجاج نہ کرے, کوئی اٹھ کے اپنی حق کی آواز نہ بلند کرے. تو اب انہوں نے کسانوں کے ساتھ بھی وہ سلوک شروع کر دیا. لیکن یہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ہے, اگر یہ واقعی دھرنا دیتے ہیں, ساتھ پی ٹی آئی والے بھی ملتے ہیں, تو ان کو اچھی خاصی تھرتھلی مچ جائے گی. کسانوں کا احتجاج آپ کو انڈیا میں یاد ہوگا, ناک کو چنے چبا دیے تھے انہوں نے نریندر مودی کو. تو یہ جب ظلم ہے, ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے اچھا ایک فیصلہ کیا. ایک تو انہوں نے اپنا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جی ہم بالکل خریداری کریں گے جو لوکل کسان ہے اس سے, اور 3 لاکھ ٹن گندم ہم خریدیں گے 3900 روپے فی من کے حساب سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی
ہمارا جو ہدف ہے ابتدائی ہم وہ پورا انشاءاللہ کر لیں. جو خیبر پختونخوا کے کسان ہیں انہی سے ظاہر ہے پہلے ہم خریدیں گے, لیکن اس کے بعد اگر ہمارا ہدف پورا نہ ہوا تو ہماری پریفرنس یہ ہے کہ ہم پھر پنجاب کے کسانوں سے یہ گندم خریدیں گے تاکہ وہ بیچارے جس مشکل میں ہوں ان کا بھی ازالہ ہو سکے. تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, بہت اچھا جسچر ہے کے پی حکومت کی طرف سے. ایک تو یہ کہ وہاں پر وہاں کے جو کسان ہیں ان کا انشاءاللہ استحصال نہ, اور دوسرا انہوں نے پنجاب والوں کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا, تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عوامی حکومت میں اور ایک فارم 47 کی حکومت میں. پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل خیبر پختونخوا میں لیڈ بھی اسی لیے کر رہی ہے. ابھی کل پرسوں پشاور ہائی کورٹ بار کے انتخابات ہوئے, وہاں پر کلین سویپ کیا, پی ٹی آئی نے تمام عہدے جیت لیے ہیں. آج چیئرمین تحصیل کاٹلنگ کا الیکشن تھا, یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور مجموعی طور پر جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ان تمام ووٹوں سے زیادہ ہیں جو متفقہ امیدوار تھے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این حکومتی اتحاد کے, ان سے بھی زیادہ پی ٹی آئی کے بندے نے ووٹ جیت کر یہ میئر کا الیکشن جو ہے, چیئرمین تحصیل کا جو الیکشن ہے, یہ جیت لیا ہے. تو یہ ہے جی خبر. آخر میں جی آپ کو بتاؤں کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں یہ ایک, آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے دھرنا وغیرہ کر کے بیچاری گئیں واپس, اس کے بعد مسلسل یہ الزامات تھے ان کے اوپر کہ یہ دیکھیں یہ پنجاب کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ اس کا کبھی بھی مذمت نہیں کرتے, پنجابیوں کو جو مارا جاتا ہے یہ وہ بلا بلا. تو آج جو انہوں نے آسمان جہانگیر کانفرنس میں خطاب کیا ہے, تو میں ایک تو پہلے یہ بات پہ حیران تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کو سننے آئے ہوئے تھے, اور فل تھا سیشن جب مہرنگ بلوچ خطاب کرنا تھا جس سیشن میں انہوں نے. تو یہ ایک اگین وہی چیز جو میں نے پچھلی ویلوگ میں بھی بات کی کہ لوگ دیکھیے جو لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں ان کو کیسے پذیرائی دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم پنجابیوں کے قتل پہ بڑے خوش ہیں یا ہم کوئی پنجاب کے خلاف ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا تو ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے پنجاب سے, جو بھی پنجاب کے مزدوروں کا بھی قتل ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم پنجاب کے تو بہرحال خلاف نہیں ہیں. تو یہ بڑی اچھی ان کی طرف سے بات تھی اور انہوں نے اس کا جو اظہار کیا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا خوش آئند ہے, اور اس سے ان تمام لوگوں کے دل جگر کو تھوڑی ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی, یہ جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مہرنگ بلوچ جو ہے وہ بیسکلی کسی اور ایجنڈے پر ہیں, اور یہ سارا جو انہوں نے کیا تھا کہ دھرنا وغیرہ یہ سب کوئی پلانٹڈ کاروائی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں یہ, لیکن انہوں نے اس گفتگو میں کم از کم اس تاثر کی کافی حد تک نفی کر دی ہے. آخر میں صرف ایک بات بتاؤں, علی بخاری صاحب کا ایک کلپ میری نظر سے گزر رہا تھا. علی بخاری صاحب جو کہ وکیل رہنما ہے پی ٹی آئی کے, اور اسلام آباد میں فارم 47 سے اگر فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے تو وہ جیتے ہوئے بھی ہیں, بہرحال ان کو ہروا دیا گیا تھا. لیکن علی بخاری صاحب آج ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے, انکشاف کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہاتھ لگیں پی ٹی آئی کے وکلا کے پاس مریم نواز کے حوالے سے, کہ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو عدالت لے جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر خوب مریم نواز کی کردار کشی ہو سکتی ہے, بڑا تماشا لگ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ ہمارے ہاتھ لگی ہیں تو ہم اس کے اوپر آگے کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس پر خان صاحب نے کیٹیگوریکلی منع کیا اور کہا کہ میں ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ظرف والے کی بات ہوتی ہے, ان کو خان صاحب کو ایسے کم ظرف دشمن ملے ہیں کہ جو ان کی بیوی پر, ان کی ذاتی زندگی پر, ان کی وہ حبیب اکرم صاحب نے بڑی اچھی لائن لکھی تھی کہ خوابگاہ سے ہی بیچارے باہر نہیں نکلتے, ہر وقت گندی باتوں گندی چیزوں میں گھسے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں بس ملتی رہیں اور اس پہ بات ہوتی رہے. اتنی گھٹیا ان کی سوچ. اور یہ مریم نواز جو ہیں ان کے پاس ویڈیو آڈیو کے اسی طرح کی چیزوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر ایک سے متعلق کہ جس کو جیسے چاہیں گے بلیک میل کریں. تو یہ ان کی فیملی کی تو سیاست ہی اس کے گرد گھومتی ہے. اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے سامنے رکھی بھی گئی چیزیں کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جواباً اس طرح کی حرکتیں کرنے سے منع کیا. تو یہ ایک بنیادی ڈفرینس جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کم ظرف کا اور ایک اعلیٰ ظرف بندے کا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے بڑی کردار کشی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے, وہ بھی کرتے ہیں, دوسری طرف سے بھی بے تحاشا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ لیڈرشپ کی طرف سے کس نے گھٹیا باتیں اور گھٹیا حرکتیں زیادہ کی ہیں تو اس میں پی ایم ایل این بہت آگے آپ کو نظر آئے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.